ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے دوسرے معاملات کاروبار قرض لے کر چلاتے ہیں۔ شادی کرنی ہو یا اسی طرح گھر بنانا ہو تو ہم قرض لے لیتے ہیں اور اپنے گھر کے معاملات چلاتے ہیں۔ قرض لے کر اپنی ضروریات کو پورا ہم کرتے ہیں تو قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں گزارے اور ایک بار یا ایک سال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ الصلوۃ والسلام حج پر تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گائے قربانی کی اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک پابندی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو وہ قربانی کرے۔ تو یہ شوق کی بات ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہمیں شریعت میں اس کی کوئی واضح نص نہیں ملی کہ ہم اس کو روکیں کہ آپ نے قرض لے کر قربانی کیوں کی ہے، کیونکہ وہ اپنی باقی ضروریات قرض لے کر پوری کر رہا ہے تو اپنی ضرورت کو بھی قرض لے کر پورا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے قرض لے کر قربانی کی ہے تو اپنے قرض کو اتارنے کے لیے وہ جلدی کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کی روح معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض نہیں ادا کیا جاتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے۔ تلوار سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض سے، قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ قرض کے بارے میں بڑی سختی سے وعید آئی ہے، اگر ایک شخص نے قرض لے کر قربانی کی ہے تو اسے جلدی کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جتنا جلدی ہو سکے اپنا قرض اتارے۔ بہرحال قرض لے کر قربانی کرنا کوئی منع نہیں ہے، ہم لوگوں نے بڑی پابندیاں لگا رکھی ہیں، مثلا جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی فرض ہے، تو یہ ہمیں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ جو بھی شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات بیان کرنے کی اور اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔